غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو پروگرام میں آپ کو سب کو بہت بہت دوبارہ خوش آمدید۔ ایک اور ای میل لیتے ہیں۔ ایک کوثر بانو ہیں، ان کی ای میل ہے کہ ان کے خاوند کا کاروبار پاکستان میں بہت ہی اچھا تھا، یعنی ترقی کر رہے تھے اور پراسپیرٹی تھی، خوشحالی تھی، لیکن اچانک سب کچھ ختم ہو گیا، اچانک بالکل ایسے جیسے، اور پچھلے 2 سال سے ان کی کوئی انکم بھی نہیں ہے۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ اس کے لیے کیا کریں، بہت پریشان ہیں۔ کوثر صاحب، آپ اس کے لیے یہ کریں کہ 125 دفعہ عشاء کے بعد سورہ قریش پڑھیں، اول آخر 11 دفعہ درود شریف، اور 120 دن یہ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تو روزگار کا معاملہ حل ہو جائے گا اور کوئی مسائل اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے۔ اچھا حضرت، ایک اور ای میل ہے، یہ عائشہ خان اسٹوڈنٹ ہیں، تو بڑا دلچسپ سوال ہے ان کا، اور یہ کہتی ہیں کہ ہمیں چونکہ اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی میں، دوسرے مذہب کے بھی طلباء ہیں، اور وہ ان سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں خنزیر کے بارے میں کہ خنزیر کیوں حرام کیا گیا ہے اسلام میں۔ یہ کہتے ہیں ہمیں معلوم تو ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن اس کی تفصیل ان کو نہیں معلوم کہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پہ خنزیر کو حرام کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ان وجوہات کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جس خالق نے خنزیر کو پیدا کیا ہے اس خالق نے اپنی اس تخلیق شدہ مخلوق کے بارے میں جو احکامات و انسٹرکشن دے دیے ہیں، تو لاجک یہی ہے کہ ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ آج ایک چھوٹی سی کمپنی ایک پروڈکٹ بناتی ہے، اس کے بارے میں انسٹرکشن دیتی ہے، تو یہ ایک لاجک بنتا ہے کہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو حرام قرار دے دیا اور ہمیں انسٹرکشن دے دی کہ حرام ہے اور نجس العین ہے، تو یہی سب سے بڑا لاجک ہے ہم اس کو چھوڑ دیں اور اس کے بارے میں حرمت کا خیال رکھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ویسے صفاتی طور پہ خنزیر کے اندر بہت سی ایسی دنات اور خست پائی جاتی ہے، خاص طور پہ اس میں بے غیرتی پائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں شریعت نے اس کو جو ہے نجس العین قرار دیا ہے۔ تو جیسا کہ جو اس کے اندر دنات اور خست پائی جاتی ہے عام دوسرے جانوروں میں نہیں ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اچھا حضرت، نیکسٹ ای میل ہے نعیم صاحب کی، یہ بہن کے رشتے کے بارے میں بہت پریشان ہیں، بہت دعائیں کرائی ہیں انہوں نے، بہت سے عاملین کے پاس بھی گئے ہیں اور وظیفے بھی کیے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ رشتہ آتا ہے بات آگے نہیں بڑھتی۔ والدہ خاص طور پہ اس سلسلے میں بہت ہی پریشان ہیں اور بیمار بھی رہتی ہیں، ان کو اتنی پریشانی ہے، تو اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مجرب چیز بتائیں۔ رشتے کے سلسلے میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سورۃ طٰہٰ یہ لڑکی خود اپنے ہاتھ سے لکھے تو بیسٹ ہے، ورنہ کوئی بھی لکھ سکتا ہے۔ تو سورۃ طٰہٰ اپنے ہاتھ سے لکھے، بچی کی سبز رنگ کی قمیض میں لپیٹ کے اس کی الماری میں رکھ دیں، اور سورۃ احزاب کی تلاوت فجر کے بعد یا فجر سے پہلے کرتے رہیں۔ یہ 71 دن عمل کرنا ہے، انشاءاللہ بہترین رشتے کا انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا حضرت، ایک اور ای میل ہے مہوش، اور انہیں کہا کہ بہت ارجنٹ ہے کیونکہ یہ غالباً 28 تاریخ کو یہ عمرہ پر جا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک تو یہ پوچھا ہے کہ ریاض الجنہ کی فضیلت کیا ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ مسجد نبی میں جو خاص ایریا ہے ریاض الجنہ، اس کی فضیلت کیا ہے، اور دوسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ خامد بھی ان کے ساتھ ہیں، وہ بھی عمرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ وہ ان کے جو مرحوم والد ہیں ان کے لیے بھی عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو جب وہ اپنا عمرہ کرنے کے بعد والد صاحب کے لیے عمرہ کریں تو کیا ان کو دوبارہ احرام میں آنا پڑے گا؟ اور اگر آنا پڑے گا تو انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ جو قریب ترین میقات ہے جہاں پہ جا کے احرام کیا جاتا ہے نیا، تو وہ بھی فرما دیں کہ وہ قریب ترین کون سا ہے۔ جہاں تک ریاض الجنہ کی فضیلت کا تعلق ہے تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری قبر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے حصے کو اٹھا کر جنت کے ساتھ اس کو پیمنٹ کر دیں گے، یہ دنیا سے اٹھا کے جنت میں پیمنٹ کر دیا جائے گا، اور اس کی برکت اس قدر ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ وہاں اس مقام پر بیٹھ کر جو دعا کی جاتی ہے یا نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی بخشش کر دیتے ہیں، اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت باعث برکت ہے کہ اس مقام پہ پہنچ کر نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، دعا کریں، تو اس سے انسان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جہاں احرام کا تعلق ہے تو مسجد عائشہ کا میقات ہے،
مسجد عائشہ کا میقات ہے، وہاں سے جا کے آپ دوسرا احرام باندھیں گے، جو قریب ترین میقات ہے اس کے مطابق آپ دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسرے عمرے کے لیے ان کو نیا احرام باندھنا پڑے گا جو۔ اچھا اچھا جی احرام۔ اچھا حضرت، اس میں ایک تھوڑی سی گزارش یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ، جس طرح اب حجر اسود کا بوسہ ہے، کئی دفعہ بہت رش ہوتا ہے، اب اس کی جو سعادت ہے بوسہ دینے کی، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے، بہت افضل ہے، اور اسی طرح ریاض الجنہ میں جو نوافل کے بارے میں بتایا گیا، وہ بھی آپ نے جیسے ابھی فرمایا کہ بہت فضیلت ہے اس کی، لیکن کئی دفعہ لوگ کرتے ہیں کہ اس کے لیے وہ دوسروں کو دھکے بھی دے دیتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے لیے دوسروں کا خیال نہیں کرتے۔ تو اس سلسلے میں ذرا ارشاد فرمائیے کہ اگر آپ دوسروں کا خیال کریں گے اور اپنی قربانی دے دیں گے کہ دوسروں کو جگہ مل جائے یا دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، تو اس بارے میں ذرا ارشاد فرمائیے۔ ہاں، یہ اچھی ہے، اچھا آپ نے وہ اس نقطہ اٹھایا ہے، اس لیے کہ لوگ اس فضیلت کے حصول کے لیے دوسروں کو ایذا دیتے ہیں اور دھکم پہلواں ہوتی ہے، تو شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کسی کو ایذا دیں، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے کو ایذا دینا یہ حرام ہے اور یہ فضیلت حاصل کرنا مستحب ہے۔ تو ایک مستحب اور افضلیت کو حاصل کرنے کے لیے کسی کو تکلیف پہنچانا، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، آسانی کے ساتھ اگر آپ کو یہ فضیلت مل گئی، آپ حجر اسود کا بوسہ نصیب ہو گیا یا ریاض الجنہ کے اندر 2 نفل کی توفیق ہو گئی، تو اس میں مذائقہ نہیں، آپ وہ فضیلت حاصل کریں۔ اگر فزیکلی موقع نہیں ملا، آپ کی دل کی تڑپ ہے، آپ چاہتے ہیں اور موقع نہیں مل رہا ہے، تو اللہ تڑپ پر فیصلہ کرتے ہیں، آپ کو اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ ویسے بھی اگر آپ دوسرے کا خیال رکھیں گے تو اس کا تو اجر ملے گا۔ غیر ایثار کا نفع ہوگا۔ حضرت، یہ نوید صاحب کی ہیوسٹن سے ای میل ہے، کہتے ہیں کہ گھر خریدنا چاہتے ہیں، پہلی دفعہ ان کا پہلا گھر ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ 3 کانٹریکٹ بھی ہوئے ہیں، لیکن کسی انجانی وجہ سے، کسی نامعلوم وجہ کی وجہ سے وہ کانٹریکٹ کینسل ہو جاتے ہیں، اور بہت دفعہ جب یہ آفر بھی دیتے ہیں تو کہیں اور سے آفر آ جاتی ہے اور وہ لوگ اس کو گھر دے دیتے ہیں۔ تو یہ ان کو احساس ہے کہ شاید کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، کہ کوئی چاہتا ہے کہ یہ گھر نہ خرید سکے، تو انہوں نے درخواست کی کہ اس بارے میں آپ فرمائیے کہ کون سا عمل کریں کہ ان کے گھر کے جو مسائل یا وہ ان کے لیے آسان ہو نبی صاحب، جائے۔ آپ اس کے لیے ایک تو سورۃ نور کی تلاوت کریں، سورۃ نور تلاوت کر کے دعا کرتے رہیں، اور دوسرا سورۃ والضحیٰ مغرب کے بعد 21 دفعہ پڑھ کے تلاوت کریں، تو تلاوت کر کے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو غیب سے مدد کریں گے اور آپ کو اللہ اپنا مکان عطا فرما دیں گے۔ اچھا، ایک اور ای میل ہے جی، یہ ہیں راکب رزاق صاحب۔ یہ بھی بہت ایک کامن مسئلہ ہے، جو لوگ یہاں امریکہ میں ہیں، جاب کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے 3 چیزوں کا ذکر کیا خاص طور پہ، کہ لاٹو، شراب، بیئر وغیرہ اور پورک بیچنا حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو آپ نے ذکر فرمائی ہیں، قرآن سنت اور شریعت اسلامیہ میں ان کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ شراب بیچنا ہے، لاٹو ہے اور پورک بیچنا ہے، یہ بالکل بیچنا بھی حرام، اس کی آمدنی بھی بالکل مال خبیث ہے۔ آپ اس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت، ایک تو ہے نا جن کا اپنا کاروبار ہے یہ، اور جو جاب کر رہے ہیں وہاں پہ، تو دونوں کے لیے یہ یکساں؟ اور جاب والوں کے لیے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ تو مجبور ہیں، تو جب تک کہ کوئی شفاف روزگار نہیں ملتا اس وقت تک جاب کرتے رہیں، تو جب روزگار مل جائے کوشش کرتے رہیں، تو پھر اس نوکری کو چھوڑ دیں۔ مطلب صحیح سنسیئرلی دیانتداری کے ساتھ وہ ڈھونڈیں جاب، ڈھونڈیں، تو انشاءاللہ اللہ اس کی مدد بھی فرمائیں مدد گے بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور حلال جاب کا اس جگہ پہ انشاءاللہ بندوبست ہو جائے گا۔ حضرت، یہ بھی ایک بڑا ایک مسئلہ ہے جو کہ اکثر گھروں میں ہے، اس کے بارے میں بہت بحث و تمیز بھی ہوتی ہے، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں۔ مہوش صاحبہ کی ای میل ہے یہ، کہ تصویریں گھر میں لٹکانا، اور خاص طور پہ وہ تصویریں جن میں کہ انسانوں کی شکل ہو، ایک تو کوئی سینری وغیرہ ہوتی ہے، ایک ہماری اپنی تصویریں ہوتی ہیں، فیملی کی تصویریں ہوتی ہیں، یا دوسری تصویریں جس میں کہ انسانی شکل ہو، ان کا گھروں میں لٹکانا جائز ہے یا ناجائز؟ تصویروں کے بارے میں پہلے میں نے صحیح بخاری کی حدیث بتلائی تھی کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، کہ جس گھر میں کتا یا تصاویر ہوتی ہیں، یعنی جاندار کی تصاویر، اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا جاندار کی تصاویر دیواروں پہ لٹکانا یا خود اپنی تصاویر کو جو ہے وہ زینت کا ذریعہ بنانا، یہ قطعاً حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کا کوئی نفع نہیں ہے، یہ خواہ انسان کے دل کی ایک عیاشی اور ایک خواہش ہے، تو یہ اس سے اللہ کی رحمت رک جاتی ہے۔ تو تبھی ہے کہ آج گھروں کے اندر خدا کی رحمت نہ ہونے کی وجہ سے تو جو مسائل و پرابلمز ہیں، تو یہ تصاویر اس کی بنیاد بنتی ہے، اس سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔
اچھا حضرت، اس بارے میں لوگ کئی یہ دیتے ہیں جواز جو پیش کرتے ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ بت ہوتے تھے اور لوگ بتوں کی چونکہ پوجا کرتے تھے، تو اس لیے منع کیا گیا کہ اس سے یہ شبیہ ملتی ہے یا یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ بھی ایسی چیزیں ہیں جن کی لوگ پرستش کرتے ہیں۔ لیکن آج کل کے زمانے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ لوگ بتوں کی پرستش کریں یا ایسے کوئی اپنی شبیہ یا ایسی چیز بنا لیں جس کی وہ، جیسے ہندوؤں میں ہے تو ہمارے مسلمان ہیں، تو اگر ایسے ہی کوئی یادگار چیزیں یا لوگوں کی محبت میں کوئی تصویریں لٹکا، تو آیا یہ بھی اسی سلسلے میں، یا اس کی بھی وہی توجیہات دی جائیں گی، یا وعید وہی ہے جو کہ اس زمانے میں تھی؟ جی جی، اصل میں بات یہ ہے کہ تصویر کی ممانعت ہی اس وجہ سے ہوئی کہ شرک کی بنیاد تصویر سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس زمانے میں بھی جو بت پرستی ہوتی تھی، بت تراشی ہوتی تھی، تو پہلے تصویر بنائی جاتی تھی، اور ابلیس نے بھی جب حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جب بت پرستی کو جو انسانیت کے اندر پھیلایا، تو سب سے پہلے تصاویر، تو وہ مقدس جو بزرگ تھے ان کی تصاویر دیواروں پہ لٹکوائیں، ان تصاویر کو لوگ دیکھ کر جو ہے اپنے پیغامات بیان کرتے، ان کی پوجا پاٹ شروع ہوئی، پھر اس کو مجسم شکل میں بت پرستی سٹارٹ ہو گئی۔ کیونکہ بنیاد تصویر ہے بت پرستی کی، اس لیے بنیاد کو شریعت نے روکا ہے۔ جب بنیاد رک گئی تو آگے پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا سر، ایک خواب کے بارے میں ای میل ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک ہوٹل ہے جس کے بہت سارے کمرے ہیں، میں اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں، ہوٹل سے باہر ہوں، لیکن مجھے اب اپنا کمرہ مل نہیں رہا، میں ایسے لگ رہا ہے جیسے میں گم ہو گیا ہوں۔ تو اس دوران ان کے جو بڑے بھائی جو کہ بہت نیک تھے، جن کا انتقال ہو چکا ہے، وہ ملتے ہیں اور وہ ان کو ان کے کمرے کی چابی بھی دیتے ہیں اور ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی مالی نقصان سے بچ گئے ہیں، اور بڑے بھائی کی کسی مشاورت سے یا ان کی دعا سے، توجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کسی مالی نقصان سے بچا لیں گے۔ اچھا حضرت، اور خواب کے بارے میں یہ ہے کہ خواب تو ہر ایک کو آتا ہے، چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، یہ تو ایک فطرتی امر ہے۔ تو یہ فرمائیے کہ جو سچے خواب ہیں وہ صرف مسلمانوں کو آتے ہیں، یا جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی جو خواب آتے ہیں وہ بھی سچے ہو سکتے ہیں؟ ہاں نہیں، اس سلسلے میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی کو سچا خواب ہے، غیر مسلم کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے۔ بس یہ کہ اب امام و تعبیر پر ہے کہ وہ تعبیر کیا متعین کرتا ہے۔ چنانچہ خود قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بادشاہ وقت خواب بیان کیا تھا تو وہ غیر مسلم تھا، تو غیر مسلم کا خواب تھا، اس کی تعبیر آپ نے متعین کی۔ اسی طریقے سے جو قیدی آپ کے ساتھ جیل میں تھے وہ غیر مسلم تھے، بت پرست تھے، تو آپ نے ان کے خوابوں کی تعبیر ان کو متعین کی اس کے مطابق۔ تو غیر مسلم کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے۔ یہ ہے کہ تعبیر متعین کرنے والا تو جو صحیح تعبیر متعین کر دے اس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور ای میل آپ پڑھ لیں۔ ای میل یہ ہے، انہوں نے بھی خواب کے بارے میں فرمایا ہے کہ بہت ہی جانور جو ہیں ڈراؤنے ان کو خواب میں آتے ہیں، اور مستقل طور پہ ان کو یہ خواب آ رہی ہے کافی دنوں سے، اور یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر خواب سے ڈر کے اٹھ جاتی ہیں، اور پھر دوبارہ یہ اس خوف سے سو نہیں پاتی ہیں کہ دوبارہ وہ جانور آ کے ان کو ڈرائیں گے۔ تو بہت پریشان ہے۔ ایک تو یہ فرما دیجیے کہ آیا ان کو کوئی کنسرن ان کو ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے کوئی ڈرنے کی بات ہے؟ اس میں سانپ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ سانپ بھی ہیں، اور دوسرے ڈرانے جانور بچھو وغیرہ اس قسم کے بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی شخص آپ پر جادو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس لیے یہ شیطانی جو چیزیں آپ پر ظاہر ہوتی ہیں، تو اس کے لیے آپ سورۃ المعارج رات کو تلاوت کر کے سویا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان برے خوابوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے دوسرے اسپانسر ہیں ریکس فارمیسی، حلال وائٹامن بنانے والے۔ گزارش ہے کہ ہر قسم کا وائٹامن حلال نہیں ہوتا، کوشش کریں کہ حلال وائٹامن استعمال کریں، اور halalvitamin.com پہ جا کر ان سے رابطہ کریں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔